نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا Hello sir, hello. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے ایک دفعہ تذکیر کر لیں جملہ کسے کہتے ہیں. جملہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو بات اپنی مکمل کرتا ہو اور جملہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو اس میں سے کوئی طلب معلوم ہو. دو چیزیں ہوں گی، یا تو خبر معلوم ہوگی یا طلب معلوم. جن جملوں میں سے آپ کو خبر معلوم ہوتی ہے اس کو خبریہ کہتے ہیں، اور جن جملوں سے آپ کو طلب معلوم ہوتی ہے اسے انشائیہ کہتے ہیں. جملے دو قسم کے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. ایسا جملہ ملے گا جو اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور وہ جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، الٹیمیٹلی یا تو وہ خبر دے گا یا وہ آپ کو طلب دے گا. ایسی صورت میں یا تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا یا وہ جملہ اسمیہ انشائیہ کہلائے گا. اسی طرح سے یا تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا یا جملہ فعلیہ اسمیہ کہلائے گا، اور جملہ فعلیہ انشائیہ کہلائے گا. کیونکہ ہم نے اسم شروع کیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے جملہ اسمیہ شروع کیا. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، ایک جسے مبتدا کہتے ہیں، دوسرا جسے خبر کہتے ہیں. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں. خبر کہتے ہیں. یہ کم از کم اس کے دو اجزاء ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ اجزاء اور بھی آئیں گے آپ کے سامنے، تو یہ کم از کم دو اجزاء ہیں. اسم کی جو چار پراپرٹیز ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، وہ آپ کی ہمیشہ چلیں گی. جب تک اسم چلے گا وہ چار پراپرٹیز آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے. وہ چار پراپرٹیز کون کون سی ہوتی ہے؟ اس کی وسعت ہوتی ہے، اس کا اعراب ہوتا ہے، اس کی جنس ہوتی ہے، اس کا عدد ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء مبتدا اور خبر. مبتدا وسعت کے لحاظ سے عموماً معرفہ. عموماً معرفہ کا مطلب ہے کہ 95% معرفہ. نکرہ بھی آ سکتی ہے، نکرہ جب آئے گی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے. اسی طرح سے وسعت کے لحاظ سے خبر جو ہے عموماً نکرہ آئے گی، لیکن عموماً ہم کہتے ہیں 95%. اس کا مطلب کبھی کبھار خبر جو ہے وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے، اور معرفہ جب آئے گی تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے. اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع ہیں. اب حالت رفع جب آپ کے سامنے آ گئی تو میں نے آپ کو ایک چارٹ بتایا تھا کہ وہ بنا کے رکھے اپنے پاس، کہ اسم کی کیونکہ اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. تو آپ ایک چارٹ بنا کے رکھیں اور جو جو چیزیں آپ کے سامنے آتے رہے اس کو اس چارٹ میں ڈالتے رہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت رفع میں اسم کی جانے کی 8 وجوہات ہو سکتی ہیں، نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں، اور حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات. آپ کے سامنے 2 وجوہات حالت رفع کی آ گئی ہیں، اس کو آپ نوٹ کر کے ڈال دیں اپنے اس میں حالت رفع کے کالم میں مبتدا اور خبر، اور چاہے تو مبتدا کیا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ڈال دیں، خبر کیا ہوتا ہے چھوٹی سی ڈیفینیشن ڈال دیں. تو آپ کا ایک مینیول تیار ہو جائے گا خود بخود. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کی کلاسز ختم ہوں گی تو آپ کے پاس خوبصورت چھوٹے چھوٹے مینیول تیار ہوں گے، جو میں نے آپ سے کہا 5 یا 6 7 شیٹس بنیں گی. وہ آپ کو جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ کو گرامر کی چیز پڑھے، آپ ہمیں سامنے رکھیں، آپ کے سامنے چیزیں دکھا دیں. مبتدا میں نے آپ سے کہا معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ کی آپ کے پاس اقسام ٹوٹل 7 ہوتی ہیں، ہم نے 5 پڑھی تھی. 5 اقسام میں سے پہلی اقسام کو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر مبتدا کے طور پہ استعمال کیا تھا، جس کو اس میں علم کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل کر لیتے ہیں آپ کے سامنے دوبارہ تاکہ چیز واضح ہو جائے. منہ زبانی میں آپ سے کہوں گا، آپ جو بھی بنانا چاہے بنا لیں.
زینب استانی ہے. زینب استانی ہے. جی زینب صادقتو صادقتن. زینب استانی ہے. استانی کو کہتے ہیں معلم. سوری. جی بنائیے, دوبارہ بنائیے. زینب معلمتن. زینب معلمتن. اس کی انالیسس کریں. انالیسس کریں. آپ نے کہا مؤنث. زینب مؤنث ہے. زینب معلمتن. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی انالیسس کریں تو آپ مجھے بتائیں زینب کیا ہے. مؤنث. نہیں, زینب کیا چیز ہے اس جگہ پہ؟ مبتدا. زینب کیا ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ بنا رہی ہے نا. زینب کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور معلمتن کیا ہے؟ خبر. خبر. پھر آپ کہیں گی مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوں گے. کون سا جملہ اسمیہ ہوں گے یہ؟ اسمعال. نہیں, کون سا جملہ اسمیہ ہوں گے؟ معرفہ. خبریہ. خبریہ. کیونکہ آپ کو یہ کیا دے رہا ہے؟ ایک انفارمیشن دے رہا ہے, ایک نیوز دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے یہ؟ ایک آپ کو ایک نیوز دے رہا ہے, ایک خبر دے رہا ہے. اب چاہے زینب معلمہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کو ایک نیوز دی جاتی ہے. ایک اور کر لیں, میں آپ سے کہتا ہوں زینب اور مریم استانی ہے. زینب اور مریم استانیہ ہیں. مریم. زینب جی کریں. زینب و مریم معلمتانی. زینب و مریم معلمتانی. انالیسس کریں اس کا. زینب معطوف علیہ. معطوف علیہ. واو حرف عطف. واو عطف. مریم معطوف. معطوف. معلمتانی خبر. ٹھیک ہے. پھر آپ بتائیں معطوف علیہ اور معطوف مل کے کیا بنے؟ مبتدا. مبتدا. معطوف علیہ اور معطوف مل کے مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ کون سا ہوا؟ خبریہ. خبریہ. زبردست. ایک اور کریں آپ. مریم زینب اور فاطمہ استانیہ ہیں. مریم و زینب و فاطمہ معلمات. معلماتن. انالیسس کریں. زینب معطوف الیہ. ٹھیک واو حرف عطف. مریم معطوف اول. پھر واو حرف عطف. اور اگلا نام جو تھا فاطمہ وہ معطوف ثانی. جی معطوف ثانی. پھر خبر معلماتن خبر. معلماتن. ہاں جی. ٹھیک ہے. شروع والے جو ہیں معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر مبتدا بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک کام کریں, اس کے اندر جو ہے نا مریم زینب اور فاطمہ کی جگہ ابراہیم کر لیں. مجھے کیا, میں ہی کروں؟ کوئی بھی کر لے, کوئی ایشو نہیں ہے. جی ابراہیم ہو جائے گا. زینب و مریم و ابراہیم. اور یہ مرد کا لگے گا, مذکر لگے گا. معلمہ. اچھا, مرد اور عورت نہیں کہا کریں. ٹھیک ہے, مرد اور عورت نہ کہا کریں. مذکر مؤنث کہا کریں. میسکولن فیمینن کہا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی جو ہے نا وہ بھی مؤنث ہے لیکن وہ عورت نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی جتنی اقسام ہیں
اس میں علم، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ اور مورد بالنام، وہ سب کے سب معرفہ ہیں، تو وہ سب کے سب کیپیبل ہیں مبتدا بننے کے لیے، تو ہم ان سب کو مبتدا بنا کے لے کے آئیں گے. اس میں ہم نے کر لیا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو جملہ اسمیہ کریں گے اس کے اندر ہم اس میں ضمائر کو کریں گے. جملہ اسمیہ ضمائر. اچھا جی، ایک چیز نوٹ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم ضمائر کی بات کریں. ضمائر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ضمائر بیسکلی پروناؤنز ہوتے ہیں جو کہ ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر جس طرح سے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں وہ، یہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہی شی، تو یہ ریپلیس کر دیتے ہیں ناؤن کو. جملہ اسمیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ضمائر ہمیں معلوم ہے معرفہ، تو مبتدا کی ایک چیز تو آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ آ گئی کہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، تو معرفہ آ گئی. اب دوسری چیز جو ہے مبتدا کے لیے وہ کیا ہے کہ وہ اس کی جو حالت ہے، اعرابی حالت ہے، وہ حالت رفع میں ہونی. تو ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ حالت رفع میں بھی ہوتے ہیں، حالت نصب میں بھی ہوتے ہیں اور حالت جر میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ ہمارا سبجیکٹ صرف حالت رفع ہے تو ہم حالت رفع کی بات کریں گے. تو یہ جو ضمائر میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو ضمائر آپ کہیں گے. اور یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب بھی اس کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ حالت رفع کے ضمائر کہلاتے ہیں. اس کو آپ حالت رفع کے ضمائر کہتے ہیں. اور یہ ضمائر کو آپ انگریزی میں ڈیٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. یہ ڈیٹیچ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا ملا کے نہیں لکھے جاتے، یہ سیپریٹ لکھے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ دوسری قسم کے ضمائر ہیں وہ اٹیچ ضمائر کہلائیں گے، وہ ملا کے لکھے جائیں گے. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ عدد اپنی جگہ پہ ایک مقام رکھتے ہیں. کوئی بھی حصے میں اس کا ایک عدد ہوتا ہے، اس کی ایک جنس ہوتی ہے اور اس کا اعراب ہوتا ہے. ضمائر کے حوالے سے اعراب ہمارے سامنے آ گیا. ہمیں معلوم ہے وسعت کے لحاظ سے ضمائر کی وسعت کیا ہے؟ معرفہ. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب دو چیزیں آپ کی باقی رہ گئی، ایک رہ گیا عدد اور دوسرا رہ گیا جنس. دو چیزیں بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس آ گئی. ضمائر ہوتی ہی معرفہ ہیں تو وسعت تو اس نے کور کر لی. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ اس کی اعراب کے حوالے سے آ جائے تو اعراب اس کے ضمائر کی بھی اعراب جو ہے، اعرابی حالت جو ہے اس کی حالت رفع بھی ہوگی، نصب بھی ہوگی، جر بھی ہوگی. آج آپ کے سامنے حالت رفع کے ضمائر رکھتے. تب دو چیزیں آپ کے لیے باقی رہ گئی، وہ رہ گیا عدد اور جنس ہے. عدد آپ کو معلوم ہے واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے. اچھا، یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں ضمائر، اور ہر زبان میں جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اردو زبان میں بھی ضمائر تھرڈ پرسن سے شروع ہوتے ہیں اور فرسٹ پرسن پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی زبان میں ضمائر جو ہیں وہ فرسٹ پرسن سے شروع ہوتے ہیں اور تھرڈ پرسن پہ ختم ہوتے ہیں. عربی زبان میں جو ضمائر ہیں وہ بھی تھرڈ پرسن سے شروع ہوتے ہیں اور فرسٹ پرسن پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. تو ایک تو عدد آ گیا. اب جو تھرڈ پرسن کا مطلب کیا ہے؟ تھرڈ پرسن کو ہم عربی میں کہتے ہیں غائب. تھرڈ پرسن کو ہم کہتے ہیں غائب، جس کو آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تھرڈ پرسن سے کیا مراد ہے؟ تھرڈ پرسن سے مراد ہے کہ غائب سے یا تھرڈ پرسن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی وہاں موجود ہی نہیں ہے یا وہ شخص وہاں موجود ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں موجود ہو لیکن اس سے خطاب نہ ہو، اس سے بات نہ ہو، اس سے بات نہیں کی جائے، اور ہو سکتا ہے وہ فزیکلی بھی یہاں موجود نہ ہو. تو تھرڈ پرسن کا مطلب ہے کہ جو موجود نہ ہو یا جس سے آپ خطاب نہ کریں. مذکر مؤنث دونوں ملے گا اس کے اندر. اس کے اندر بھی مذکر ہوگا کیونکہ عربی زبان میں ہر اسم کا ایک جینڈر ہوگا، ہر اسم کا ایک عدد ہوگا. یہ ایک بڑی خاصیت ہے اس کی. تو آپ کا جو ضمائر بنے گا وہ کیا بنے گا؟ پہلا والا کا ضمائر آپ کو ملے گا تو کیا آپ اس کو کال کریں گے؟ واحد مذکر غائب، مثنیٰ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. اسی طرح سے واحد مؤنث غائب،
मुसन्ना मोन्नस गायब, जमा मोन्नस गायब। ठीक है जी। तो पहला सीगा जो बनता है आपका वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसको अरबी जबान में प्रोनाउंस में हालत रफ़ा में कहते हैं हुआ। कुरान मजीद में आपने बहुत पढ़ा होगा हुआ। हुआ, हुआ का ट्रांसलेशन क्या होगा? वो एक मुज़क्कर, वो एक मुज़क्कर। हुआ का मतलब वो एक मुज़क्कर। ठीक है, गायब का लफ्ज लगाना चाहते हैं लगा दें अपनी उसके लिए, लेकिन जरूरत नहीं है, वो एक मुज़क्कर। क्योंकि देखिए हम जब ये इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको गायब लगाना है कि नहीं लगाना, जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसन्ना की बात करेंगे तो वो बन जाएगा हुमा, 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 दो मुज़क्कर गायब, दो मुज़क्कर गायब, हुआ हुमा, हुआ हुमा, हुआ हुमा। जमा में आ जाए हम, हम, वो सब मुज़क्कर गायब, वो सब मुज़क्कर गायब। तो हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम। मुन्नस में आ जाए, वाहिद के अंदर हिया, हिया वो मुन्नस गायब, हिया वो मुन्नस गायब। ठीक है जी। मुसन्ना में आ जाए, मुसन्ना हुमा ही रहेगा, वो दो मुन्नस गायब। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस। जिस तरह से आप वाहिद से मुसन्ना करते थे और वाहिद से जमा करते थे, तो हालत नसब और हालत जर एक ही बनती है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताता था कि वो किस हालत में। मुसन्ना का भी आप ज़हन में रख लीजिएगा, जो ज़मायर होगा वो गायब का सेम है, हुमा हुमा। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि वो क्या है। और जमा मुअन्नस गायब, हुन्ना। तो आपका पहला जो गायब की थर्ड पर्सन की जो आपकी ज़मायर बनते हैं वो बनते हैं हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुन, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। उसके बाद गायब के बाद आ जाए हाजिर, हाजिर यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन से क्या मुराद है या हाजिर से क्या मुराद है? जिससे बात की जा रही है, जिससे मुखातिब किया जा रहा है, जिससे मुखातिब किया जा रहा है। अब आप देखिए इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपको गायब या हाजिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुआ आपने कहा वो मुज़क्कर गायब, और आप इसको कह सकते हैं वो एक मुज़क्कर। ठीक है, वाहिद हाजिर में आ जाए तो वह है अंता, अंता तू। अब आप देखिए जब आपने कहा तू, तू एक मुज़क्कर, तो अब आपको तू एक मुज़क्कर हाजिर कहने की जरूरत नहीं। आपकी वो ट्रांसलेशन खुद आपको बता देगी कि वो ट्रांसलेशन क्या हुई है। अंता तू एक मुज़क्कर। दो के लिए अंतुमा, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर, तुम दो मुज़क्कर। अंता तू एक मुज़क्कर, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर। जमा के लिए अंतुम, तुम सब मुज़क्कर। तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम। ये जो सीधे थे ये किसके लिए थे? ये मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर हाजिर के लिए। मुअन्नस हाजिर में अगर चले जाए, मुअन्नस हाजिर में चले जाएं, वाहिद के लिए अंती, मुज़क्कर के लिए अंता, मुअन्नस के लिए अंती। दो के लिए सेम है,
अंतुमा। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको फिर से बताएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, और वो खुद ही बता देता है, बेफिक्र है। और जमा मुअन्नस के लिए अंतुन्ना। तो आपकी ज़मायर क्या बने? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अब आपका कौन सा सीगा रेडी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको आप कहते हैं मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का कोई जेंडर नहीं होता। फर्स्ट पर्सन का कोई जेंडर नहीं होगा, जो खिताब करेगा उसी तरह से होगा। तो वाहिद के लिए अना, और मुतकल्लिम में मुसन्ना नहीं होगा, वाहिद होगा अना और जमा होगा नहनु। तो टोटल देखें आपके कितने टोटल जमायर बने? 14 जमायर बने। 6 जमायर गायब के, 6 हाजिर के, 2 मुतकल्लिम, यानी थर्ड पर्सन के 6, सेकंड पर्सन के 6 और फर्स्ट पर्सन के 6। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। जी बगैर देखे कौन बताएगा? कैसे एक पढ़ने में? हाँ हाँ बिल्कुल, बगैर देखे बताइए। मैं सामने हुआ खड़ा हूं, इतना चौड़ा तो नहीं हूं। जी हुआ हुमा हुम, जी ऐसा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हिया हुमा हुन्ना, जी अंता अंतुमा अंतुम, जी अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अना नहनु। जी कोई और? जी, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अना और नहनु। अंतुन्ना से क्या मुराद है? अंतुन्ना फीमेल। फीमेल दो कौन सी फीमेल? सब 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 कौन सी सब? वो सब के तुम सब? तुम हम सब। तुम सब तुम सब तुम और सब, तुम सब फीमेल। हाँ तुम सब हाँ, मुअन्नस। तुम सब, क्योंकि मोनस आपने कहा ठीक है, जमा भी आपने कहा ठीक है, लेकिन कौन सी? वो तुम सब, सब सब या हम सब? तुम तुम सब, सब जी। तुम सब। जबरदस्त। कोई और एक कर दें, एक दफा एक और कर दें ताकि लोगों को रिपीटेशन हो जाए। हुआ हुमा हुम्मा। नहीं नहीं, हुआ हुमा हुम्मा, दोबारा करें। हुआ हुआ हुमा हुमा हुम्मा हुम, हुम। दोबारा करें। हुआ हुमा हुआ हुमा हुम, जी, हिया हुमा हुन्ना, हुन्ना। जबरदस्त अंता अंतुमा अंतुम। जबरदस्त। मुअन्नस के लिए अंते अंतुमा अंतुन, अंतुन्ना। अंतुन्ना। मुतकल्लिम के लिए अना और नहन। अना और नहनु। अब ये पूरी जो ज़मायर थी, हम इस पूरी ज़मायर को किसी भी एक जुमले के अंदर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ, उसके बाद बाकी आप इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपके सामने कहता हूँ मैं आपके सामने कहता हूँ वो एक उस्ताद है, वो एक उस्ताद है, तो क्या बन जाएगा? हुआ मुअल्लिम, मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन। हुआ मुअल्लिमुन। मैं आपसे कहता हूँ वो 2 उस्ताद हैं, हुमा मुअल्लिमानी। मुअल्लिमानी। मैं वो कहता हूँ वो सब उस्ताद हैं, तो क्या हो जाएगा? हम मुअल्लिमूना।
मुअल्लिमूना। मैं आपसे कहता हूँ वो एक मुन्नस उस्ताद है या उस्तानी है, तो क्या हो जाएगा? हिया मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन। खालदा जी आपका वाहिद और जमा एक ही निकलता है, थोड़ा मसला हो जाएगा किसी दिन, पैसे ज्यादा देने पड़ जाएंगे फिर आपको। मैं कहता हूँ वो दोनों मुअन्नस उस्तानियां हैं, तो क्या हो जाएगा? हुमा मुअल्लिमातानी। मुअल्लिमातानी। जबरदस्त। मैं कहता हूँ वो सब मुअन्नस उस्तानियां हैं, हुन्ना मुन्ना मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन। मैं कहता हूँ तू उस्ताद है। अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब कभी जेंडर डिफाइंड ना हो, जब कभी कोई जेंडर डिफाइंड ना हो, जैसे मैंने कहा तू उस्ताद है, ठीक है, तो उस सूरत में याद रख लीजिएगा जेंडर हमेशा बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? अंता मुअल्लिमुन। अंता मुअल्लिमुन। तुम दोनों उस्ताद हो। अंतुमा मुअल्लिमानी। तुम सब उस्ताद हो। अंतुम मुअल्लिमात। मुअल्लिमूना। इसी तरह से तू एक मुन्नस अंती उस्तानी है। मुअल्लिमातुन। अंती मुअल्लिमतुन, अंतुमा मुअल्लिमतानी, अंतुन्ना मुअल्लिमातुन। अना मुअल्लिमुन, अगर मुन्नस है तो अना मुअल्लिमतुन। नहनु मुअल्लिमूना, अगर मुज़क्कर हो या मिक्स जेंडर हो। नहनु मुअल्लिमूना, खाली मुन्नस है तो नहनु मुअल्लिमातुन। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने कुछ इस्म रखता हूं और आप उनमें से इसकी पूरी इस गर्दान को करने की कोशिश करें। जी खालदा जी आपसे ही शुरू करता हूँ। खालदा जी, जी जी अस्सलाम। एहसान करने वाले को क्या कहते हैं अरबी में? एहसान करने वाले, एहसान करने वाले को कहते हैं मोहसिन। मुहसिन। आपके भी कोई ना कोई मोहसिन तो होगा ना आपकी जिंदगी में। जी हुवा मुहसिनुन। हुआ मोहसिनुन। हुमा मुहसे मोहसिन मुहसिनानी। मोहसिनानी हुम मुहसिनूना। मोहसिनूना। जबरदस्त। हिया मुहसिनातुन। नहीं फिर आप गड़बड़ करती हैं, मोहसिनातुन नहीं मोहसिनातुन। देखिए ख्याल करें आप जब वाहिद का सीगा पढ़ती हैं ना, तो गोल ता से पहले आपने हरकत पढ़नी है। जी गोल ता से पहले आपने अलिफ नहीं पढ़ना, क्योंकि आप अलिफ पढ़ेंगी तो वहां पर वो गोल ता नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉर्मल ता मिल जाएगा और फिर वो जमा का साउंड आतुन बन जाएगा, मोहसिनातुन। जी सर। जी हिया मुहसिनातुन। मोहसिनातुन। हुमा मुहसिना। हुमा मुहसिनातानी। मोहसिनातानी, ठीक है। हुन्ना, हुन्ना मुहसिनातुन। जी यहाँ बनेगा मोहसिनातुन। जी अंता, अंता मुहसिनुन। जी अंता मुहसिनुन। अंतुमा मुहसिनानी। मोहसिनानी। अंतुम मुहसिनातुन। बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी। अंतुमुना। मोहसिनूना। जी फिर है अंति मुहसिनातुन। मोहसिनातुन। मुहसिनातुन
अंतुमा मोसे नतानी मुहसिनतानी अंतुन्ना मोसे नातुन ठीक है मुहसिनातुन अना अनान मोसिनुन अना मुहसिनुन और बोनस करें। नहनु मोसे नात मोसे नून मुहसिनतुन हाँ नहनु मोसे नूना मुहसिनूना और नहनु नहनु मोसिनूना नहीं मुहसिनूना तो मुजक्कर का हो गया मुन्नस का करें नहनु नहनु मोसिनातुन मुहसिनातुन जबरदस्त बहुत जबरदस्त जी जनाब जादू करने वाले को क्या कहते हैं साहिर जी साहिरुन साहिर अच्छा वैसे खवातीन का नाम सहर भी होता है जी सुबह, इसका मीनिंग तो सुबह होगा, सहर सुबह। हाँ वो होगा लेकिन अलिफ अगर कोई भूल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी जी जी साहिर जी कौन करेगा हुआ साहिरातुन हुआ साहिरुन वो साहिरुन साहिरुन जी हुआ साहिरुन जी हुमा साहिरानी साहिरानी हुमा साहिरुन हुमा साहिरानी फिर हम साहिरूना जी जी हिया हिया साहिरतुन हिया हिया साहिरतुन साहिरतुन ठीक है हिया साहिरतानी नहीं हिया साहिरतुन सॉरी हुमा साहिरतानी हुमा साहिरतानी हुमा साहिरतानी हुन्ना हुन्ना एक मिनट साहिरतानी है साहिरा नहीं लेकिन जमा साहिरातिन देख जमा करनी है तो हाँ क्या हाँ साहिरातिन साहिरातिन तुन साहिरातुन तीन जो है तीन साहिरातुन साउंड जो है वो नसब जर की है जी अंता नसब में आएगी राइट अंता ओके अंता साहिरुन अंता साहिरुन अंता साहिरुन फिर आएगा अंतुमा साहिरानी फिर आएगा जी। अंतुम साहिरूना अंतुम साहिरुन जी अंती अंतुम साहिरूना राइट अब अंती अंती साहिरतुन अंति साहिरतुन अंतुमा साहिरतानी अंती साहिरतानी अंतुमा साहिरतानी जी अंतुन्ना साहिरातिन तुन साहिरातुन साहिरातुन देखिए तुन जो साउंड है वो हालत तुन रफा की तुन है तुन और तिन जो साउंड है वो हालत रफा की है। नसब जर की है आपको हालत रफा की साउंड चाहिए ना जी, खबर जी। हालत रफा में होती है ठीक है अभी हम खबर हालत रफा में होती बिल्कुल अभी हम हालत रफा पढ़ रहे हैं है ठीक है साहिरातुन जी अना साहिरुन आना क्यों और अना साहिरुन है और जी फिर इसके बाद नाहनु साहिर साहिर आई डोंट नो नाहनु का नहीं मुझे याद आ समझ आ रहा याद नहीं नहीं आ नहीं रहा नाहनु जमा है ना साहिरा जमा है ना तो जमा के लिए तो हम खबर क्या है? साहिरानी पे साहिरान जमा है ना जमा किसको कहते हैं 2 प्लस साहिरानी नहीं नहीं साहिरानी तो 2 हो गया ना जी 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 जमा है ना तो ठीक है नाहनु साहिरीना साहिरीना नहीं, साहिरीना तो कौन सी हालत है साहिरीना नहीं साहिरीना कौन सी हालत है हालत नसब और जर है हालत अच्छा रफा जर है। आ गया सॉरी ओके साहिरूना साहिरूना नाहनु साहिरूना साहिरूना ठीक है अब इसका मोनस का भी करें अना का मोनस करें अना का मोनस करें
میرے میں مجھے لگتا ہے ساحرتن ساحرتن انا ساحرتن انا ساحرتن جی نحنو اور انا نحنو ساحراتن ساحراتن نحنو ساحراتن. زبردست. جی کون کرے گا؟ لوٹنے والے. لوٹنے والے کی عربی بتائیں. راجع ہاں جی جی کون کرے گا؟ راجو. اچھا جی ہوا ہوا تھوڑا زور سے بولے پلیز. راجیون ہوا راجعون راجیون ہما ہما راجی آنی راجعانی راجیانی جی ہم راجنا ہم راجعون. ٹھیک ہے. ہم ہیا راجیاتن راجعتن ہما راجیاتانی راجعتانی ہن راجعاتن راجعات. آپ نے تو کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیا. راجع کبوتر نہیں بلا رہا ہوتا آدمی آ تو زیادہ ہی لمبا کر دیا. بہت زیادہ ہی لمبا کر دیا. نارمل رکھے. یا تو کھینچتے ہی نہیں ہے یا اتنا کھینچتے ہیں کہ کوئی اور ہی راگ چلا جاتا ہے. راجعات. جی انتا جی انتا راجیون انت راجعون. انتما راجیاتانی نہیں راجیان ٹھیک ہے. اور انتم راجعون انتم راجعون اور انتی راجیاتن راجعتن. زبردست. انتما راجیاتانی راجعتانی انتن. راجیاتن چلے کوئی بات نہیں. جی انا انا راجیون اور انا راجعون. نحنو راجعون ٹھیک ہے. اور مونس کا بھی ساتھ ساتھ لکھیے گا. انا نحنو راجعون ایک مذکر کے لیے ٹھیک ہے. اور نحنو راجعون راجعون. ٹھیک ہے. انا راجیاتن راجعتن اور نحنو راجیہاتن. راجعات. ٹھیک ہے. زبردست. جی کون کرے گا؟ فرما برداری کرنے والے. فرما برداری کرنے والے. بتا رہے فرما برداری کرنے والے. مسلمون کیا ہے مسلمون کیا قانت. جی کون کرے گا؟ جی کانے پر کیا لکھا ہے؟ قانت. قانت. قاف الف قا نون کے نیچے زیر ہوتا ہے. قانت. جی ہوا قانتن ہوا قانتن ہما قانتان ہما قانتانی ہم قانتون قانتون ہی قانتن قانی 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 قانت آتن قانتت two تھا there's two ہاں دو تا آ گئی نا. ایک اوکے نارمل قانتتن ہی قانتتن ٹھیک ہے. ہما قانتتان ہن قانتاتن ہن قانتاتن. ہن قانتاتن جی انت قانتن جی انتما قانتان انتم قانتون جی انتی قانتان قانتتن انت قانتتن انتما قانتتان انتن قانتاتن قانتاتن. قانتاتن انا قانت نحن قانتون انا
أنا قانتة نحن قانتات. قانتاتن. جی کون کرے گا؟ عاجزی کرنے والے. عاجزی کرنے والے. عاجزی کرنے والے کس کو کہتے ہیں؟ خاشعون. زبردست. ہوا خاشیانی ہوا خاشیان ڈائریکٹ ہوا ڈائریکٹ ایک میں دو. جی دوبارہ کریں. سر یہ میری میں وہ پڑھ رہی تھی اس کو بھی اتنا زیادہ سینس نہیں ہے. جی دوبارہ کریں. ہوا 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 الف ہوا خاشعون. ہوا خاشعون. الف سے صحیح کون؟ ہوا خاشعون. نیٹ کا ایشو ہے. جی کوئی بات کرتے ہیں ان کو نیٹ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے. ہوا خاشعون. جی ہما خاشعانی. جی ہم خاشعون. جی ہیا خاشعتانی. کہاں اچانک ڈائریکٹ ہی چلی گئی. اچھا ہیا خاشعتن. ہیا خاشعتن. ہیا خاشعتن. ہما خاشعتانی. ہم خاشعتاتن. خاشعاتن. خاشعاتن. ٹھیک ہے. انتا خاشعاتن. 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 جی انتما خاشعانی. انتم خاشعون. انتم خاشعون. ٹھیک ہے. انتی انتی خاشعاتن. خاشعاتن نہیں خاشعاتن. 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 آپ جو ہے نا خالدہ جی تھوڑی سی اس پہ پریکٹس کریں. یہ مؤنث واحد کا اور جمع کا صیغے میں آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، حرکت دینی ہے. جی انتی خاشعاتن. انتی خاشعاتن. انتما خاشعتانی. جی انتن خاشعاتن. خاشعاتن. جی انتم انا خاشعون. جی نحن خاشعاتن. چلے ٹھیک ہے. انا خاشعاتن. 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 اور نحن خاشعاتن. نحن خاشعاتن نہیں ہوگا نا؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ چپ ہی ہو گئے. نیٹ کا ایشو. اچھا مذکر میں بھی خاشعاتن. آتن. خاشعاتن. مذکر میں خاشرون. میرے خیال میں نیٹ کا ایشو ہو گیا سر کا. یا تو میں نے غلط بولا. خاشعون اور خاشعون اون ہوگا مرد کے لیے. اور خاشعتن اور خاشعاتن. یہی بولی ہوں. ہاں اس کا میرے خیال میں واحد کا آپ کا تھوڑا سا وہ نہیں ہو رہا تھا. خاشعاتن.
خاشی ان ہے نا، واحد کا خاشی ان خاشعون اور خاشعاتن. نہیں خاشی ان اور خاشی اونا، خاشی اتن اور خاشی آتن. یہی نہیں بول رہی ٹھیک ہے، میں. نہیں وہ اپنا جمع کا نہیں ٹھیک بول رہی نا، واحد خاشی ان ہے اور جمع جو ہے وہ خاشی اونا مذکر کا. اچھا ہاں وہ آپ نہیں صحیح بول پا رہی. چلے کوئی بات نہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے. چلے اب آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے جی. کون کرے گا توبہ کرنے والے؟ طائب. میں کروں سر؟ جی بالکل کریں. ہوا تائبن، جی. ہما تائبانی، ہما طائبانی. ہم تائبونا، ٹھیک ہے. ہیا تائبتن، طائبتن. ہما تائبتانی، طائبتانی. ہننا تائبہ. طائبہ. طائبہ تو کسی خاتون کا نام لگ رہا ہے. نہیں سر نہیں آ رہا، آگے کیا لگانا ہے؟ کچھ نہیں کریں. واحد آپ نے کیا بنایا تھا؟ واحد پہ چلے جائے گا ہمیشہ. طائبتن. طائبتن سے اگر جمع بنانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ گول تا کو ہٹا دیں، آتن لگا دیں. جی تائباتن. طائباتن. ہاں جی. انتا تائبن، جی. انتما تائبانی، طائبانی. انتم تائبونا، انتم طائبون. انتی تائبتن، انتی طائبتن. انتما تائبتانی، طائبتانی. اور انتنا تائباتن. طائبات. زبردست. انا. انا تائبتن، انا طائبتن. ٹھیک ہے. نحنو تائباتن، ٹھیک ہے. انا تائبن، نحنو تائبونا. ٹھیک ہے. جی کون کرے گا؟ درویش. درویش کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ درویش. درویش. درویش ہی کہتے ہوں گے. پنجاب میں تو بڑے درویش تھے. راہب. ولی ولی تو دوست کو کہتے ہیں. راہب. راہب. جی یہاں ایک کیچ ہے. کرے کون کرے گا؟ کوئی نہیں ہوا کرے گا. بتائیں نہیں کرے. ہوا راہب. جی کسی اور کو موقع دے دے. 3 کر چکی ہیں آپ. ہوا راہبن. زور سے بولیں. ہوا راہبن. جی. ہما راہبانی. جی. ہم راہبتن. اچھا ایک منٹ. ہومو تو نہیں کہا کریں آپ اس کو. ہومو کیوں کہتی ہیں آپ اس کو؟ ہوم ہے. ہوم. ہم راہبن. نہیں راہبن نہیں ہے. راہبن تو آپ نے راہبتن. راہبتن. راہبتن کیسے بنا؟ راہبتن تو ہیا بن گیا. آپ کیا بنا رہی ہیں؟ ہوا راہبن، ہما راہبانی. اب ہم کیا بنے گا؟ اگر جمع مکسر ہوگا تو اونا ساؤنڈ بنے گا. اگر جمع سالم مذکر ہے تو اونا ساؤنڈ بنے گا. راہبونا بنے گا. راہبتانی. نہیں راہبتانی کیوں بنے گا؟ ابھی آپ مذکر واحد کر رہی ہیں. مذکر کر رہی ہیں. پہلے آپ مذکر کر رہی ہیں نا. ہوا راہبن، ہما راہبانی. راہبانی. اب جمع بنے گی تو جمع میں تا کیوں آ رہا؟ راہبانی. دو چار دیکھیں دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو جب واحد سے مثنیٰ بنانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف کے اوپر فتح دے کے آنی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کہا ہوا راہبن، ہما راہبانی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو جمع بنانا ہے
تو جمع سالم اگر بنانی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آخری حرف پہ اگر مذکر ہے آخری حرف پہ فتح دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ آخری حرف پہ پیش دیتے ہیں اور اس کے بعد واو ساکن نون فتح لگاتے ہیں تو اونا ساؤنڈ بن جاتا ہے. اس میں بن جانا چاہیے راہی بون راہبونا بننا چاہیے, لیکن اس کی جمع راہبونا نہیں آتی. راہبان نہیں سن ایک منٹ رک جائے, اس کی جمع راہبونا نہیں آتی, اس کی جمع جو ہے جمع مکسر آتی ہے. راہب کی جمع مکسر آتی ہے, اور وہ جمع مکسر کون سی ہے وہ آپ نوٹ کر دیں. وہ جمع مکسر ہے رہبان. قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا رہبان. ٹھیک ہے جی, رہبان. تو یہ صرف میں نے آپ کو ایک کیچ کے طور پہ دیا تھا اور کسی اور آبجیکٹو نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو رہبان درویش ہے. درویش نارملی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس کے سارے مذکر کے ہی صیغے آپ بنائیں گی. اس کے آپ زیادہ تر کون سے صیغے بنائیں گی؟ سارے مذکر کی بنائیں گے. اب بنائیے دوبارہ. ہوا جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے سر. تو اس کے مونس کے نہیں بنیں گے؟ مونس کو چھوڑ دیں, مونس میں درویش ہے کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, کرسچنز میں تو راہبہ ہوتی ہیں. سر تو آپ بنا دیں, میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. جی بنائیے. ہوا راہبن ہما راہبانی ہم راہبون سوری ہم رہبان رہبان ہیا راہبتن ہما راہبتانی ہن راہباتن. اگر غلطی نہیں کر رہی تو رہبانوں نہیں کرے کیونکہ اس کی جمع مکسر ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, کیونکہ کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں پھر وہ اسی پرٹیکولر اسی کے لیے استعمال ہوں گے. یعنی مؤنث کے لیے بھی وہی ہوگا جو مذکر کے لیے ہے. اسی میں جائے گا, کیونکہ نارملی یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ استعمال ہی اسی پیٹرن پہ ہوئی ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں, اس طرح سے سمجھ لیں کہ فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تو ملائکہ ہے. نہیں, فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ. ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. ملک. فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ملک. جی ملک کہتے ہیں. ایک فرشتہ ملکن, دو فرشتے ملکانی, جمع کیا ہے؟ ملائکتن. جی آپ بات سمجھ گئے. تو یہ جمع مکسر کا یہی ایک اکثر اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اس کو بھلے نہ بنائیں اس میں, لیکن آپ بنانا چاہ رہی ہیں تو اس کو ابھی آپ ہننا رہبانون میں استعمال کر لیں. جی آگے چلیں. انت راہبن انتما راہبانی انتم راہبانن سوری رہبانون ان للہ رہبانن انتی راہبتن انتما راہبتانی انتن رہبانن انا راہبن او راہبتن نحن رہبانن رہبانن. آپ نے ابھی ویسے ایک سوال کہا, آپ نے ایک بات کہی کہ کرسچن کے اندر رہبان ہوتے ہیں. رہبان کس کو کہتے ہیں؟ کرسچن جو رہبان جس کو مانتے ہیں کس کو کہتے ہیں وہ رہبان؟ آپ کو پتا ہے؟ کرسچینٹی میں جو رہبانیت کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہ کہ وہ دنیا سے کٹ کے رہتے ہیں, شادی نہیں کرتے. اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں, اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ سورہ حدید جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو سورہ حدید کی جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر خود کچھ ایسی سختیاں پابندیاں ڈال دی, لیکن پھر اس کو وہ خود بھی ہینڈل نہیں کر سکے. یعنی پھر اس کو کنٹینیوٹی میں نہیں لے کے گئے, اس میں خود کہیں نہ کہیں پھنس گئے. میں آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں, بڑا خوبصورت لفظ ہے, قرآن مجید میں بڑا استعمال ہوا ہے یہ, اور یہ لفظ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا.
ٹھیک ہے جی. اس کے بھی صرف مذکر کا کریں، لیکن میں آپ کو صرف ایک آپ کی ووکیبلری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. بڑا خوبصورت لفظ ہے، آج ہی میری نظر سے گزرا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہیبرون. ہیبرون کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا لفظ ہے؟ کنواں. ہیبرون. کنواں. کیا چیز؟ یہاں بے- لکھیں، یہاں لکھیں. اچھا اچھا ہیبرون. جی کس کو کہتے ہیں ہیبرون؟ جی کسی کو پتا ہے؟ یہ تو انگلش کا ورڈ ہیبرو جو ہے وہ اسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں انگلش میں ہیبرو کس کو کہتے ہیں وہ بتا دیں. انگلش ورڈ میں جو ہیبرو ہے وہ اس کا کیا معنی ہے؟ وہ اسرائیلی قوم جو ہے اس کی بات کی گئی ہے نا، جو نہیں، نہیں، ہیبرو نہیں. جو اس ایریا کے جو لوگ نہیں، ہوتے نہیں، ہیں. وہ تو ایک قوم کے حساب سے بات ہوگی نا، اس کو چھوڑ دیں. جی آپ کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں. ہیبر کہتے ہیں کس میں؟ ہیبر کا معنی میں پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے معنی بدلا نا، قانت کس کو کہتے ہیں؟ خاشم کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے. طائر کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کرنے والے. راہب کس کو کہتے ہیں؟ درویشوں کو کہتے ہیں. ہیبر کس کو کہتے ہیں؟ ہیبر کہتے ہیں دانا لوگوں کو، بہت نالجبل لوگوں کو. ہیبر کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی نالجبل لوگ. ہیبر کہتے ہیں بہت ہی نالجبل لوگ. کیوں کہتے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پہلے آپ ایک سیگا کر دیں، واحد کا سیگا کریں، ہوا سے کریں. لیٹ سے ہوا ہیبرون. ہوا ہیبرون، ہما ہبرانی. ہیبرانی. جمع کیا بنے گی؟ ہم ہبرونا. نہیں نہ کریں گی. ساڑھی باری آن دیں، خبر کریں. اس کی جمع خابر. اس کی جمع بنتی ہے اخبار. ہاں اخبار. ٹھیک. اخبار قرآن مجید میں ہم نے بہت پڑھا ہوگا اخبار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصل ورڈ ہے کیا. کیونکہ دیکھیں آپ نے عربی گرامر سیکھنی ہے، اور عربی گرامر سیکھنے کا اصل آبجیکٹو آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو الفاظ ہیں، کیونکہ الفاظ کے اسم میں تو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ فعل میں جائیں گے تو پھر ہم اس کے بیسک روٹ ورڈز پہ جاتے ہیں، اور ہر روٹ ورڈز کے ایک بیسک معنی ہوتے ہیں. جیسے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ایک روٹ ورڈ ہے را، ہا اور میم. اس را، ہا اور میم سے ہی جو ہے وہ رحیم بنتا ہے، اسی سے رحمان بنتا ہے، اسی سے ارحم بنتا ہے، اسی سے مرحم بنتا ہے. ایون جو ماں کا جو وہ جو جس کو آپ یوٹرس کہتے ہیں وہ بھی رحم ہی کہلاتا ہے، کیونکہ ان سب کے اندر جو ہے وہ ایک رحم ہونے کی صفت موجود ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے الفاظ استعمال کیے ہیں ابھی، رحمان، رحیم، ارحم، مرحم، رحم، یہ سارے کے سارے، بلکہ صلہ رحمی بھی پھر اسی سے نکلتا ہے. صلہ رحمی بھی جو ہے وہ بھی اسی ورڈ سے نکلتا ہے. ان سب میں ایک لفظ آتا ہے. تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور عربی زبان اتنی اس کی وسعت ہے، اتنی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایک تو لفظ ہوتے ہیں نا، پھر آگے آپ جائیں، جب آگے ہم جیسے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ہم کچھ پریپوزیشن استعمال کریں گے. پریپوزیشن سے معنی میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. میں ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. آمینوں کا نارملی ہم مطلب کیا لیتے ہیں؟ ایمان نا، ایمان لیتے ہیں نا ہم کہ ایمان لایا یا ایمان لانے والے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ امنا کا جو بنیادی معنی ہے وہ امن میں آنا، وہ ہے امن میں آنا. جب ایمان میں لانے کی بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. اگر وہ کسی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی نکلے گا ایمان میں آنا، ادروائز ایمان میں آنا نہیں بنتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور قرآن کے جو ٹیکسٹ ہے نا وہ آپ کے سامنے بہت کھل کے واضح ہو کے آتا ہے، اور آپ کے سامنے ایسی ایسی حقیقتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ یقین مانیں آپ حیران رہ جائیں. اخبار کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خبر. خبر کہتے ہیں انک کو. خبر کس کو کہتے ہیں؟ انک کو کہتے ہیں. جو سیاہی ہوتی ہے نا اس کو خبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا ایک سمجھے کہ ایک لقب دیا. یعنی یہ
اتنا اپنے ہاتھوں سے جو دانا لوگ ہوتے تھے نا، نالجبل لوگ ہوتے تھے، یہ اتنا اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اپنے کوئی بھی آرٹیکلز یا کوئی بھی تحقیقیں، کہ ان کے ہاتھ ہر وقت جو ہے نا سیاہیوں سے بھر جاتے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک ٹائٹل دیا احبار، یہ انک سے لکھنے والے، سیاہی سے لکھنے والے لوگ تھے. ہم نے آج کے دور میں یا پرانے زمانے میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا، وہ جو پرانے زمانے سے ہم ٹرانسلیشن لیتے چلے آ رہے ہیں نا، ہم اسی ٹرانسلیشن بیس پہ رہے اور ہم نے کہا جانا لو. تو قرآن مجید کے اندر یاد رکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ اپنا ایک معنی رکھتے ہیں، اور قرآن کا جو معجزہ ہے وہ معجزہ یہی ہے کہ یہ ہر دور میں ہر معنی کے حساب سے بات کرتا ہے، ہر معنی کے حساب سے بات کرتا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی، جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسنٹ پچھلے 100 سال کے اندر جو سب سے بڑی ریسرچ قرآن میں اس معاملے میں ہوئی ہے، وہ آپ کو شاید علم ہوگا، وہ میڈیکل سائنس نے کی ہے. اور میڈیکل سائنس میں بھی خاص طور پہ جو بہت بڑی، جو آپ سمجھیں جو ایکسپوژر ملا میڈیکل سائنس کو، وہ ایمبریولوجی پہ بہت زیادہ ملا. اور اس کے اندر جتنے لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیے، خاص طور پہ جب سورہ مومنون کی اگر آپ آیت پڑھیں، آیت نمبر 12-13، 3 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایمبریولوجی کو ڈال کے ڈال دی، جس کے اوپر بڑے بڑے جو آپ سمجھیں کہ جو کیتھ مور جیسا جو بندہ تھا، جو یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر پڑھاتا بھی تھا اور اس نے ایک ریسرچ بھی کی تھی، اور پھر اس نے یہاں 1980 یا 81 کے اندر آ کے سعودی عرب دمام میں آ کے بہت بڑی کانفرنس بھی کی تھی، اور اس نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے وہاں شہادت بھی دی تھی، اسلام بھی قبول کیا. مجھے ویسے اس بات کا بہت عرصے پہلے نہیں پتا چلا، ابھی چند دنوں پہلے پتا چلا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ پرانے جتنے بھی تراجم دیکھیں گی، اس کے اندر جو بہت سارے جو معنی لیے گئے ہیں، وہ اگر آج میڈیکل سائنس کے دیکھیں تو ریجیکٹ ہو گئے. لیکن اس کا مطلب، لیکن قرآن تھوڑی ریجیکٹ ہوا ہے. لوگوں کی جتنی سوچ تھی اس وقت کے حساب سے، اس طریقے سے لوگوں نے اس کا معنی لیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، وہ چیزیں آپ کے سامنے کھل کے چلی ہیں. سورہ آل عمران جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو آیات نازل کی ہیں وہ کچھ محکمات ہیں، کچھ جو ہے متشابہات. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس میں سیدھا سیدھا کرنے نہ کرنے کی احکامات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تمہارے لیے جو ہے نا ام الکتاب، اور بالکل سیدھی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس کا علم تو ہے آپ کے پاس، لیکن اصل علم اس کے پاس، اس کا اللہ ہی کے پاس. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ ٹیڑھ نہیں کرتے. اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ پھر دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لیکن یہ جو متشابہات آیت ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی ہے، چیزیں ترقی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ودیت تو کر دی تھی. آدم کو جب نام سکھائے تھے تو آدم کو کس چیز کے نام سکھائے تھے؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نام کسی چیز کا اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ وجود میں آ جاتی ہے. جب تک میں اگر آج آپ سے کہوں مثال کے طور پہ کہ ایک تختہ ہے، اس کے آگے 2 لکڑی، اس کے 2 پیچھے ایک لکڑی اور ایک گدا، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں پلنگ کی بات کر رہا ہوں، میں صوفے کی بات کر رہا ہوں، کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں پلنگ، یا میں آپ سے کہوں صوفہ، یا میں آپ سے کہوں کرسی، تو مجھے کوئی اور چیز بتانے کی ضرورت نہیں. تو اللہ نام کسی بھی چیز کے اس وقت آتے ہیں جب وہ اسٹیبلش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں سیدنا آدم کے ذریعے ہم سب میں ودیت کر دی. جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا رہے گا، ویسے وہ اس چیزوں تک پہنچتا رہے گا. تو قرآن مجید کی بے انتہا چیزیں آج سائنس نے اور میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کی. کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 70% کر لی ہے، کوئی کہتا ہے 80% کر لی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 20% غلط ہے، 20% تک پہنچا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو آج اس نے ڈسکور کیا ہے، ہو سکتا ہے آج سے 100-50 سال کے بعد اسی میں کوئی اور نئی چیز آ جائے. تو اس وقت جب وہ نئی چیز لے کے آئے گا تو قرآن اپنا مطلب خود ہی بتا دے گا. Such a beautiful book. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا ایک ایک کلمہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے جو یہ زیر و زبر ہے نا، یہ زیر و زبر یہ معنی بدل دیتے ہیں.
یہ معنی بدل دیں. میں آپ کو ایک بہت ہی irrelevant جو آپ کے سبجیکٹ سے بھی بہت دور ہے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کم سے کم ابھی 2.5 سے 3 مہینے لگیں گے. میں آپ چھوٹی ایگزامپل سے اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن مجید ریگولر بیس پہ پڑھتے ہو. آپ نے قرآن مجید میں ایک لفظ دیکھا ہوگا آمن, اور ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا آمین. آپ کو پتا ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان دونوں لفظوں میں زمین اور آسمان کا فرق. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ, کیونکہ آمینو پڑھنا زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو آمن. آمینو پڑھنا زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو آمنو, اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. اور صرف زیر کا ایک فرق ہے. وہ جو نہیں ہے وہ ایک شعر میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا, ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. کوئی حساب یہ ہے. آمنو کا مطلب ہے جو ایمان لایا یا لا چکا ہے, یہ پاسٹ ٹینس کا ایک فعل ہے. اور آمینو کا مطلب ہے آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے تم ایمان لے کے آؤ, تم ایمان لے کے آؤ. زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے معنی. تو قرآن مجید کا تو کلمہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو کلمہ ہے ہوا ایک کلمہ ہے, یہ مولمون ایک کلمہ ہے, محسنون ایک کلمہ ہے. کلمہ تو بہت دور کی بات ہے. قرآن مجید کی جو حرکات ہے نا, اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے. یہ الٹ ٹپ نہیں ہے, یہ اتنی خوبصورت زبان ہے. بس اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا دل لگانا ہے. اگر اس کے ساتھ آپ کا دل لگ گیا تو یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. میں آپ کو آج آپ لکھ کے دے سکتا ہوں, اگر آپ بولیں گے کسی جگہ پہ آپ دفنا لیں. اگر آپ نے اس کے ساتھ دل لگا لیا تو یہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ آپ دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ اس کے معنی سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. یہ پاسبل ہی نہیں. یہ آپ کو پوزیس کر لیتا ہے. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے نا, قرآن آپ کو پوزیس کر لیتا ہے. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن پوزیس کرتا ہوں. قرآن کیسے پوزیس کر سکتا ہوں؟ بٹ اٹس اے فیکٹ, اٹس اے میئر فیکٹ. اس کے ساتھ آپ کو اپنا دل لگانا ہے. اور یہ دل لگاتا کب ہے؟ جب آپ نے اگر اس کے ساتھ دل جوڑ لیا, پھر یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. پھر اللہ آپ کو کھینچتا ہے. پھر اگر آپ کسی شادی کے فنکشن سے رات کے 2 بجے بھی آئیں گے تو یہ ہو نہیں سکے گا کہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں آپ کو نیند نہیں آ سکتی. پاسبل ہی نہیں. یہ چیلنج ہے میرا. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے شروع میں آپ کو ایفرٹ لگا دیں. پہلی ایفرٹ آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا نا تم ایک قدم بڑھاؤ میں 2 بڑھاؤں. تو جو پہلا ایفرٹ ہے نا آپ کا, جو پہلا قدم ہے, یہی مسئلہ ہے. وہ جیسے ہماری کاروباری زبان میں کہتے ہیں نا, خیر اب تو شاید یہ اماؤنٹ بہت چھوٹا ہو گیا, لیکن آج سے کوئی 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے کہتے تھے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے فرسٹ 100,000. پہلا لاکھ بنانا بڑا مشکل. پہلا لاکھ بن جائے پھر لاکھوں خود بخود بن جائے. آج شاید آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے فرسٹ 10 ملین یا فرسٹ 100 ملین. آج کے دور میں شاید آپ کہیں گے کہ 1 کروڑ کمانا یا 10 کروڑ کمانا بہت مشکل ہے. اس کے بعد کروڑوں کے انبار لگ جاتے. تو جو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں, اللہ کو محسوس ہو جائے کہ یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے, یہ میری طرف چاہتا ہے آنا, پھر دیکھیں اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے. اور جب اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں. بہرحال مختصر قصہ, جملہ اسمیہ ہم کر رہے ہیں, اور جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء, مبتدا اور خبر. مبتدا اس کو کہتے ہیں جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں. جو کچھ اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا وسعت کے لحاظ سے معرفہ اور خبر جو ہے وسعت کے لحاظ سے نکرہ, لیکن کبھی کبھار مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے اور خبر معرفہ بھی آ سکتا ہے. اعراب کے حوالے سے مبتدا بھی حالت رفع میں, خبر بھی حالت رفع میں. جنس اور عدد کے حوالے سے خبر مبتدا کے پیروی کرے. مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے, معرفہ کی 7 اقسام ہیں, ہم نے 5 پڑھی ہیں. ان 5 کو ہم مبتدا بنائیں گے. ہم نے پہلے اسم علم کو مبتدا بنایا, حامد نہیں کہ, مریم نہیں کہ, مریم مستانی ہے,
ہم نے یہ سب بنایا. آج ہم نے جملہ اسمیہ میں ضمائر استعمال کیے. ضمائر کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا ضمائر پروناؤنز ہیں. پروناؤنز جو ہیں وہ دو ٹائپ کے ہیں, اس کی دو حالتیں. ایک ہے حالت رفع, یہ وہ حالت رفع کے ضمائر ہیں. تو جب بھی آپ کو قرآن مجید میں, اب جب بھی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا, اگر آپ نے طریقے کو شروع کر دیا ہے, نہیں کیا تو کریں, اور اگر آپ نے شروع کر دیا تو یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ بائی دا ٹائم آپ کا یہ کورس ختم ہوگا نا, آپ کو 50% انالیسس آپ بغیر کسی مشکل کے کریں. یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن اس کے لیے کام یہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ آج آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ قرآن کے اندر دیکھیں, 1 صفحہ 2 صفحہ, زیادہ آئٹمز آپ کو نہیں ملیں گے ابھی, کیونکہ ابھی آپ نے بہت کچھ کیا ہی نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ جو آپ نے آج جو ضمائر پڑھے یہ آپ کو قرآن کے پہلے یا دوسرے صفحے میں نہ ملے. ایسا ہوگا نہیں. آپ ایک موٹی اگزامپل تو میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں. 5ویں یا 6ٹھی آیت تھے اولئک هم المفلحون, تو ہم مل گیا آپ کو. تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی جب ہو گئی کلمے کی نا, آپ سمجھیں آپ کا 50% کام تو ویسے ہی ختم ہو. آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو پتا چل جائے کلمہ ہے کیا, 50% تو آپ کا ویسے ہی مسئلہ ختم ہو جائے. کیونکہ ہر آیت میں کچھ نہ کچھ تو بڑی اسٹینڈرڈ ورڈز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. انا استعمال ہوگا, انا استعمال ہوگا, ماں استعمال ہو جائے گا, فی استعمال ہو جائے گا, ان ہو جائے گا, من ہو جائے گا. تو بہت کامن ہے بہت, جو آپ 1 آدھ 2 دفعہ کریں گے اور آپ کو اس کے معنی آ جائے گا. تو آپ کے لیے بہت چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آسان. تو ضمائر کی ہیں, ضمائر کا یہ گردان آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونے چاہیے. ابھی تک جو یاد کرنے والی چیزیں وہ آپ کو سمجھ دو ہیں. پہلی چیز آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو ایک چارٹ دیا تھا واحد سے مثنیٰ اور جمع بنانے کا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مسلمون والا چارٹ, مسلمون, مسلمن, مسلمن, مسلمتن, مسلمت, پھر مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمون, مسلمین, مسلمین. اسی طرح سے مونس کے اندر مسلمتن, 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 مسلمتانی, مسلمتین, مسلمتین, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. معرفہ کر دیں تو المسلم, المسلمہ, المسلمی, المسلمانی, المسلمین, المسلمین, المسلمون, المسلمین, المسلمین, المسلمۃ, المسلمتا, المسلمتی, المسلمتان, المسلمتین, المسلمتین, المسلمات, المسلمات, المسلمات. یہ والا چارٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کوئی آپ کے سامنے اسم آ جائے, کسی قسم کا آپ کے پاس اسم آ جائے, اس کا واحد سے مثنیٰ بنانا اور اس کا جمع مکسر مذکر, اور سوری جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ اگر آپ کو یاد ہو جائے, وہ یاد ہونا چاہیے, اور یاد نہیں کر سکتے آپ لوگ تو کم سے کم ایک چارٹ بنا کے اپنے سامنے رکھیں. کوئی ورڈ آپ کے پاس کبھی بھی آ جائے, کیسا بھی ورڈ آ جائے, آپ نے بنا لینا. دوسری چیز جو یاد کرنے والی وہ آپ کا یہ ضمائر کے چارٹ ہے. ضمائر کے چارٹ 2 ہیں. ہم نے پہلا کیا ہے جو کہ حالت رفع کا چارٹ کہلاتا ہے, اس کو ڈیٹیچ کہتے ہیں ہم. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں یاد, اس کو نوٹ کریں, ایک جگہ پہ لکھیے, کاٹ کے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر جو ہمارے باقی کے ہیں ہم انشاءاللہ اس میں اشارہ کو ہم مبتدا بنائیں گے. اس کے بعد موصولہ کو چھوڑ دیں گے کہ موصولہ آخر میں کریں گے, پھر موصولہ کا ایک اور کریکشن ہوتا ہے, اور پھر ہم جو ہے معرف بالنام کو بنائیں گے. اب تک آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم یہ بنائیں گے تو ہم نے مبتدا بھی ایک چیز لی ہے, خبر بھی ایک چیز لی ہے. ہم یہ پارٹ جب کر لیں گے تو ہم مرکبات میں جائیں گے. مرکبات 4 قسم کے ہوتے ہیں, مرکبات کریں گے, پھر ان مرکبات کو جملہ میں استعمال کریں گے. وہ مرکب بطور چیزیں مطلب آہستہ آہستہ آپ کی ایکسپینڈ ہوگی. تو اس میں بہتری اس وقت آئے گی, آپ کی مضبوطی اس وقت آئے گی کہ اس کا تعلق جو آپ کو ایکسرسائز بھیجتا ہوں میں, اس کو کریں نہ کریں اپنی جگہ پر ہے. قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں, قرآن کے ساتھ, کیونکہ الٹیمیٹ آپ کا آبجیکٹو قرآن ہے. اگر آپ کا قرآن کی گرامر کو سمجھنا ہے, قرآن کی عربی کو سمجھنا ہے, تو آپ آج سے قرآن کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ کریں. روز کے 10 منٹ لگا دیں, میں کہتا ہوں 5 منٹ لگا دیں. یہ طے کر کے گھڑی دیکھ کے لگائیں. بس میرا آپ کے ساتھ یہ چیلنج ہے آپ کو. آج گھڑی لگا کے دیکھیں, آج آپ سے ڈیسائیڈ کریں 15 منٹ لگاؤں گی. بس 15 منٹ سے زیادہ میں نے دینا ہی نہیں ہے, چاہے آندھی ہے چاہے طوفان ہے. میرا آپ کو دعویٰ ہے, چیلنج ہے, 1 مہینے کے بعد اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھیے گا,
آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا گھنٹہ نکل گیا اور آپ کو بوریت بھی نہیں. دس از دا بیوٹی آف قرآن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سنا اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے صرف حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.